بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ہم سب کا سلام پہنچے۔ انشاءاللہ ہماری انگلش اور اردو کی قرآن سٹڈی ہم سٹارٹ آج کریں گے سورہ نمبر 5 المائدہ اور آیت نمبر 116 سے انشاءاللہ، اور ہمیشہ کی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں قرآن پڑھنے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں پہلے انگلش میں پڑھوں گی اور ایز یوزول پھر اس کے بعد ہر آیت کا جیسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں the subtitle is On the Day of Resurrection. God will say, O Jesus, son of Mary, did you say to the people, make me and my mother idols beside God? He will say, be you glorified. I could not utter what was not right. Had I said it, you already would have known it. You know my thoughts, and I do not know your thoughts. You know all the secrets. تو 116 کا اردو میں ترجمہ ہے۔ اوپر سب ٹائٹل دیا گیا ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لو؟ وہ کہے گا، سب تعریف آپ کی ہے، میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو صحیح نہیں تھی۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو پہلے ہی سے اس کا علم ہوتا۔ آپ میرے خیالات جانتے ہیں، لیکن میں آپ کے خیالات نہیں جانتا۔ آپ سب راز جانتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی قرآن میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب تمام سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور مکمل ہے، جو ہمیں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک تو یہاں اور ایک آخرت کے لیے جو ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے، اور کیسے ہم بچ پائیں گے اور کیسے ہم اس زندگی کا امتحان پاس کریں گے جو ہم پہلے ایک دفعہ فیل کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، یا یہ سوچ کے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ شاید کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ شیطان نے دعویٰ کیا تھا اور ہم ڈاواں ڈول ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح جیسا کہ مسلمان جو ہیں میجورٹی، جو ان کی اکثریت جو ہے دنیا میں، وہ پروفٹ محمد کو، علی کو بھی اتنا ہی پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے وہ ذمہ، یعنی کہ ان میں کوئی طاقت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طاقت ہے، شاید محمد بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر یہ سوچنا کہ قیامت والے دن وہ ان کے بیہاف پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بارگننگ کریں گے، یعنی کہ شفاعت کریں گے۔ ایسے ہی کرسچن جو ہیں یا عیسائی جو ہیں، انہوں نے عیسیٰ کو جو ہے نا وہ خدا بنا دیا ہے، یا کہیں پہ وہ خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں، یا پھر ایسا خدا جو ان کے گناہ بخشوانے کے لیے یہاں آیا اور خدا نہ خواستہ یعنی کہ نعوذ باللہ خود جو ہے وہ صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ خدا ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، خدا کو انسانوں نے کیا سمجھا ہے اور کیا بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈوانس بتا رہے ہیں کہ یہ بات آگے سے ہوئے گی۔ جو چیز اللہ تعالیٰ فیوچر کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہ یہ آلریڈی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بات کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ عیسیٰ کیا بولیں گے آگے سے؟ وہ کہیں گے سب تعریف آپ کی ہے، میں وہ بات نہیں کر سکتا جو صحیح نہیں تھی۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو پہلے سے اس کا علم ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آلریڈی سب کچھ جانتے ہیں۔ انسانوں کا لمیٹڈ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں
کہ جب ایک سول یہاں سے ایک آپ کی باڈی سے نکل جاتی ہے اور زمینی موت اس جسم کی ہو جاتی ہے، تو اس کا اس دنیا سے یا اس جو ڈائمینشن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، نہ ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جب اس دنیا میں آئے، جب ہم پہلے سے موجود تھے، ہم اس ڈائمینشن سے جب ادھر آئے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا بھی کیا تھا۔ ان کو تو یہی بس پتا ہوگا، ظاہر ہے کہ اب ہم جب واپس آئیں گے، واپس جائیں گے، ہمیں یہاں کی باتوں کا پتا ہوگا، ہم اقرار کریں گے، لیکن ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہوگا، کون رو رہے ہیں یا کون نہیں رو رہے ہیں، فرض کرو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ کون ہماری قبر پہ بھی آیا یا نہیں آیا۔ جیسے ہم وزٹ کرتے ہیں کوئی لوگ قبرستانوں کو، ادھر کچھ نہیں ہے، ادھر صرف بونز پڑی ہوتی ہیں، وہ سن نہیں رہے، وہ روح جو ہے وہ اپنی الٹیمیٹ جو ان کی ڈیسٹنی ہے وہ وہاں چلی جا چکی ہے، اور وہ بہت دور ہے یہاں سے، اور یہاں کی پیچھے کی کوئی خبر وہاں نہیں پہنچتی۔ ہم بہت ایک چھوٹی سی لو قسم کی جگہ میں ہے جو بہت دور ہے۔ تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ یا محمد وہ پریچ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح نہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے ہی نہیں، وہ کیسے یہ جرت کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کیسے جرت کر سکتا ہے؟ کہ کیا اللہ نے ان کو اجازت دی ہوگی کہ نہیں نہیں نیچے جا کے تم بھی میرے برابر کے ہو جانا، یا لوگوں سے کہنا کہ بھئی میرے لیے درود پڑھیں یا میرے لیے میرے پہ سلام بھیجیں دن رات، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ شرک کی ایک بڑی کھلی مثال ہے، جو اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو وہ بھی پھر وہ عیسیٰ آگے سے کہتے ہیں آپ میرے خیالات جانتے ہیں لیکن میں آپ کے خیالات نہیں جانتا، آپ سب راز جانتے ہیں۔ یہ اب کہتے ہیں کہ جی آگے فیوچر کی باتیں پروفٹ محمد کر رہے تھے، وہ باتیں جو قرآن میں بھی نہیں ہیں، تو ان کو کہاں سے ایکسٹرا چیزوں کا کدھر سے علم آیا؟ انسان کا علم، وہ چاہے میسنجر ہے، نبی ہے، رسول ہے، کچھ بھی ہے، اس کا اتنا ہی علم محدود ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو گرانٹ کریں گے، اس کو دیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اگلی نیچے ایک انگلش میں فٹ نوٹ بھی ہے، اس کا تھوڑی سی ذرا وضاحت کی گئی ہے۔ Know all the secrets. It is noteworthy that the Quran consistently calls Jesus son of Mary, and the Bible calls him son of man. God knew that some will blaspheme and call him son of God. تو اس کا اردو ترجمہ ہے، یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن مسلسل عیسیٰ کو ابن مریم کہہ کر پکارتا ہے، اور بائبل اسے آدمی کا بیٹا یعنی کہ انسان کہہ کر پکارتی ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ توہین کریں گے اور اسے اللہ کا بیٹا بلائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بلاسفمی ہے، توہین ہے، کہ آپ ایک بیٹا، یعنی کہ ایک بیٹا کیا ہوتا ہے جس میں وہی جینیٹک جو ہے وہی ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ انسان نے ایک بچہ پیدا کیا، وہ بچہ وہی چیزیں لے کے آئے گا جو اس کے ماں اور باپ سے جینیٹیکلی اس نے انہیرٹ کی، یعنی کہ گوشت پوشت ہڈیاں، جو ہے دل پھیپڑے گردے، اس دنیا وہ چیزیں جو فانی ہیں اور ختم ہو جانی ہے، یہ جو باڈی کے ایلیمنٹس ہیں، تو خدا کا بیٹا تو پھر بالکل خدا والے ایلیمنٹس لے کے آئے گا، وہ اتنا محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتنی بڑی توہین ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارے ایسے مسلمان ممالک ہیں جہاں پہ بلاسفمی پروفٹ محمد کی برداشت نہیں ہوتی، وہ بھی کس طرح کہ کہیں سے کہیں کسی پیپر پہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ نیچے گر گیا، یا کچھ کہہ دیا، یا کسی نے کارٹون بنا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جب آپ احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اپنے سے باتیں بنا کے گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہیں کہ یہ بھی محمد نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو بھی منسوب کی گئی ہیں حدیث میں اور سنہ میں پروفٹ محمد کے نام باتیں،
बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये मैसेंजर है खुदा का, और ये इसको ये जो भी कुछ कह रहा है वो इल्हाम ही है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। अल्लाह ताला इसको, ये ब्लास्फेमी है, ये झूठ है और तौहीन है अल्लाह ताला की, कि ऐसी गंदी बातें जो आप पढ़ेंगे हदीस में और सुन्नत में इंसान पढ़ नहीं सकता। मतलब है बच्चे नहीं पढ़ सकते वो, कि इस कदर ये मंसूब किया गया, ये अपनी तरफ से वो कदर बढ़ा रहे हैं प्रॉफेट मोहम्मद की या किसकी, लेकिन वो इतनी घटिया बातें हैं। अगर नहीं भी हैं तो फिर वो फैंसी करके, झूठ बोल के, बढ़ा-चढ़ा के, जिनका कोई अल्लाह ताला की अहकामात से ताल्लुक ही नहीं है। तो यही आप देखें तो कुरान में और बाइबल में दोनों जगह जो है ना, इंसान का बेटा यानी कि जहाँ मरियम चूँकि उसका बाप नहीं था, अल्लाह ताला के मुआज़े से, मगर अल्लाह ताला ही ने पहला जरासीम भी तो बनाया ना, पहला सीमन भी बनाया इंसान का। पहला इंसान आदम का तो ना माँ था, ना बाप था, सोचिए। तो वो अल्लाह ताला ने वो बनाया, अल्लाह ताला ने कहा क्रिएशन ऑफ एडम, यानी कि मैं समराइज़ कर रही हूँ कि आदम की क्रिएशन ऐसी है जैसे तमाम कायनात की एक ही तरह, दैट्स इट, इतना आसान है अल्लाह ताला के लिए। तो ये यहाँ पे मुवाज़ना किया गया है कि किस तरह जो है ना इंसान अल्लाह ताला की ना जानते हुए इन कम अक्ली के साथ तौहीन कर बैठते हैं। तो आगे 117 इंशाल्लाह पढ़ते हैं। I told them only what you commanded me to say, that you shall worship God, my Lord and your Lord. I was a witness among them for as long as I lived with them. When you terminated my life on earth, you became the watcher over them. You witness all things. उर्दू तर्जुमा है, मैंने इन्हें सिर्फ वही बताया जिसको कहने का आपने मुझे हुक्म दिया था, कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जब तक मैं इनके साथ रहा, मैं इनके दरमियान गवाह था। जब आपने जमीन पर मेरी जिंदगी को खत्म कर दिया, तो आप इनके निगरान बन गए। आप तमाम चीजों के गवाह हैं। तो यहाँ से वही पता लगता है कि लिमिटेशन है ना, जब तक ज़मीन पे हैं, जो कुछ उन्होंने देखा, वही कुछ वही जानते हैं। ये तो नहीं कि मरने के बाद भी वो बैठे सारा कुछ देख रहे हैं वहाँ, वहाँ पे बैठ के नीचे देख रहे हैं और उनको सब नज़र आए। ये फिर खुदाई ताकत इंसान उनको देते हैं। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला हैं जो सब राज़ जानते हैं। ईसा खुद कह रहे हैं यहाँ कि कि मैं इनके दरमियान गवाही जब ज़िंदा था, तो मैं गवाही दे सकता हूँ। बाकी जब आपने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, तो आप खुद निगरान बन गए उनके। आप तमाम चीज़ों के गवाह हैं। तो ये सोचें कि ये सवाल करना जब अल्लाह ताला करेंगे नबियों से इस तरह के सवाल, तो उनके लिए कितना टफ़ होगा कि उनकी जो है ए, डि क्या कहते हैं सिंसेरिटी, या उनकी वो अल्लाह ताला उस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कैसे इन्हराफ कर सकते हैं अल्लाह ताला के अहकामात से? कोई भी चीज़। मतलब है कि यहाँ आप देखेंगे जाली पीर जो बन के बैठे हैं, वो सिर्फ़ अपनी वर्शिप करवाने के लिए बैठ जाते हैं। लोग उनके पैर चूम रहे हैं, उनको फूलों से लाद रहे हैं, उनको सजदे भी करते हैं, कब्रों पे जाके सजदे करते हैं। जबकि सजदा सिर्फ़ अपने रब की ज़ात के आगे हमने करना है, झुकना सिर्फ़ उनके आगे है, क्योंकि वही सबके पालने वाले हैं, रज़्ज़ाक हैं, सब दुआएँ सुनने वाले हैं और जवाब देने वाले हैं और पूरी करने वाले हैं आपकी दुआएँ। और कायनात को जिन्होंने बनाया और जो हर चीज़ कर सकते हैं, जबकि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग। इसी तरह ये नबी ना आपको नुकसान दे सकते थे, ना ही आपको फ़ायदा। ये सिर्फ़ पैगाम दे सकते थे और बस। बाकी आपकी, हम सब की जो हमारे अमाल होंगे, और अगर हमने अल्लाह ताला की किताब की तरफ ध्यान ना दिया और ये चीज़ें ध्यान से ना पढ़ी, तो हम अपनी खुदा न ख़ास्ता तबाही के खुद ज़िम्मेवार होंगे, कोई और नहीं। नबियों का काम, रसूलों का काम बस इतना था कि वो मुकम्मल मैसेज दे दें।
جگہ جگہ اللہ آپ کو ایک دو جگہ، دو تین جگہ نظر آئے گا قرآن میں کہ محمد کہہ رہے ہیں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا باقی نبیوں کو بھی کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا۔ یہ ایون ایک مثال ہے قرآن کے اندر، جو کیا کہتے ہیں، یونس تھے، ایک اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تو وہ پیغام جس قبیلے کو یا جو بھی ان کی کمیونٹی تھی اس کو دے رہے تھے، تو وہ مایوس ہونا شروع ہو گئے کہ یہ تو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے لوگ، اور جو کہ ہر بار جب بھی کوئی پیغمبر نبی رسول آیا، القرآن بھرا پڑا ہے اس ہسٹری سے، تو ان کو کیا وہ فیس کرتے تھے؟ ہیملیشن، پروسیکیوشن، یعنی کہ مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، ان کو مار مارا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ وہ جب یونس جو تھے وہ ان چیزوں سے گھبرا گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہوتی ہے نبیوں کو، رسولوں کو، جب تک وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اینجلز کی سپورٹ بھی ساتھ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان ہے وہ، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ انسان ہے۔ عیسیٰ کا، جس کو سب سے زیادہ خدائی کا بنا دیا دعویٰ لوگوں نے، انہوں نے تو نہیں کیا، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی اس دنیا میں ان کی باڈی کو ڈیتھ ہوئی، زندہ جو اٹھا لیا گیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو ہر جو بھی رائچس سول ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ ہی اٹھائیں گے، یعنی باڈی نے نہیں اٹھنا، آپ کی سول یہاں سے زندہ جائے گی، اور وہ اس کو جو انٹرم ہے ڈیتھ کا، بٹوین جس دن انسان مرتا ہے اور جس دن ریزرکشن ہوتی ہے، وہ ان کا انٹرم جو ہے وہ اچھی جگہ پہ ہوگا، وہاں پہ وہ عیش کر رہے ہوں گے زندہ ہے جیسے تھے۔ باقی جو بری سولز ہیں وہ تب تک، قیامت کے دن تک، ان کو یہ قرآن کے مطابق ہم بتا رہے ہیں کہ ان کو نائٹ میئرز آئیں گے، خوفناکیاں دیکھیں گے وہ، اور کافی بے چین رہیں گے، جیسے آپ سوتے ہیں نا، سوتے میں خواب آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یونس جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے پانی، اور ایک بوٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے سوچا کہ میں یہاں سے دور ہی چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ، وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہاں دور بھاگیں گے، کہاں تک جا سکتے ہیں، اور آپ کون ہوتے ہیں مایوس ہونے والے، یا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ایون راہ دکھانے میں آپ کا کوئی کمال ہو، آپ نے میسج دینا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس سول نے میسج لینا ہے اور اس سے وہ فائدہ پائے گی، وہ بے شک لاکھوں میں ایک ہو، بے شک وہ ہزاروں میں ایک ہو، چھوٹا قبیلہ ہے تو اس میں ایک یا دو بھی لوگ بچے ہیں۔ موسیٰ جو ہے وہ اپنی قوم کو چھڑوا کے فرعون کے چنگل سے، اذیتوں سے، سلیوری سے، اور وہ ان کو لے کے روانہ ہوئے، بے انتہا معجزات دکھائے، اور اینڈ میں کیا ہوا؟ ان میں سے کوئی بھی نہ، سوائے ایک دو لوگوں کے، کوئی بھی نہ بچا بلیور۔ تو یہ ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ آپ کو مومن بنا سکتے ہیں، نبی یا رسول۔ یہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہوں، جو سچے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ 118 پہ، 118۔ If you punish them, they are your constituents. If you forgive them, you are the Almighty, most wise۔ اردو ہے، اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف کرتے ہیں تو آپ قادر مطلق اور انتہائی دانا ہیں۔ تو یہ نبیوں کی گواہی چل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں یہاں پہ، اور وہ عیسیٰ جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں سزا دیں گے، یعنی کہ کوئی تصور، آپ اس آیت کو نوٹ کریں کہ کوئی ہنٹ ہے
کہ کہیں پہ کوئی سفارش چلنی ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ کسی نے کیا کریٹ کیا ہے جیسس نے یا محمد نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے یا ذمہ وار ہے ان کے رزق کے، یا کوئی ان کے لیے حلف اٹھایا کہ ہم آپ کا بوجھ اٹھائیں گے، آپ جو مرضی گناہ کر لیں؟ نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے بنایا ہے، ان کو جواب دیں ہیں ہم، ان کا ہم نے، ان کے قصوروار ہیں ہم باغی سولز تھیں جو بغاوت کر کے وہاں سے نکلی تھی، ورنہ ایک انتہائی خوبصورت ترین پروویژنز میں انسان رہ رہے تھے، جہاں پہ یہ دکھ، مزری، بیماریاں، غربت، جو ہے نا، یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں، ڈیتھ بھی نہیں تھی، نہ ہی ویسے سول کو ڈیتھ آنی بھی نہیں ہے، تو وہ ہم نہ شکرے ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے، شیطان کی باتوں میں آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آخری موقع دیا کہ ہم اپنی اس سوچ کو نکال دیں کہ خدا یا خدا جیسی پاورز یا کسی قسم کی پاورز اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہو سکتی ہے، کسی کا علم اللہ کے علم سے بڑھ کے ہے یا ایون برابر ہے؟ نہیں، سب کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے پریسائسلی ان کو دیا ہے یا ان کو بڑھنے دیتے ہیں اس دنیا میں۔ کوئی اگر سائنٹسٹ ہے تو اس کی اپنی کمال نہیں ہے، وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کر دیا ہے، جتنی عقل ہے، جتنی دولت ہے، جتنی، یہ بھی انسان کے ٹیسٹ ہے، جو اولاد دینی ہے، کب کسی نے مرنا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے بندے ہیں، آپ جو سزا دیں ان کو معاف کر دیں، تو آپ قادر مطلق ہیں اور انتہائی دانا ہیں۔ ونس اگین کہ انسانوں میں تو اتنی دانائی نہیں ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وزڈم تک پہنچ سکیں یا ان کے انصاف، ان جیسا انصاف کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ منصف ہیں ان سے، تو وہ تو یعنی کہ کوئی نیگیٹو چیز تو وہاں ہو ہی نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف سچائی ہے، 100% پیورٹی ہے، وہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ انسان میں تو فلاز ہیں، نبیوں کے فلاز سے قرآن بھرا پڑا ہے، اتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے مسئلے مسائل بیان کیے ہیں، وہ بھی انسانوں کی طرح انسان تھے، وہ بھی سیکھتے تھے، ان کے بھی ٹیسٹ تھے۔ تو آگے چلتے ہیں 119 پہ یا 5119۔ God will proclaim, this is a day when the truthful will be saved by their truthfulness. They have deserved gardens with flowing streams. They abide therein forever. God is pleased with them, and they are pleased with him. This is the greatest triumph۔ 5119 اور یا 5 کی جو 119 ہے۔ اللہ اعلان کرے گا، یہ وہ دن ہے جب سچے لوگ اپنی سچائی سے پہچانے جائیں گے، وہ ایسے باغوں کے مستحق ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ کے ساتھ خوش ہیں، یہ عظیم ترین فتح ہے۔ تو سوچیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم بلینئر بن گئے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں، لوگ ایلان مسک کو یا جو ہے مارک زکربرگ کو یا جو بھی ہے، جتنے بڑے بلینئرز بیٹھے ہیں ان کو حسرت سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھو کتنے ان کی عقل کتنی تھی، اس نے مائکروسافٹ کو ایجاد کیا، اس نے ایپل کو کیا، یا ایلان مسک کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یا پیسے بنا لیے، جو بھی ہیں بلینئرز۔ مگر آپ سوچیں کہ یہ سارے بلینئرز یا بلینز ان کی ڈیتھ کے بعد کسی کام کے نہیں ہیں، وہ اپنے ساتھ اس ایکیومولیٹڈ ویلتھ میں سے ایک پینی بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ کچھ لے کے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ کون، اللہ اعلان کرے گا۔ اب یہ اس دن ونرز کون ہوں گے؟ جو سب سے عظیم ترین فتح ہے، دا گریٹسٹ ٹرائمف، یہ نہیں کہ
پتہ نہیں شاید یہاں لوگ دیکھیں گے بھی یہاں پہ سب سے امیر کون ہے، یہ تو بندہ جو ہے نا یہ دنیا ہی خرید سکتا ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو مینیپولیٹ اثر انداز ہوتے ہیں پوری دنیا کے لیڈرز پہ یا جو ہے نا کنٹریز کے بننے جڑنے گرنے میں، وہ ان کی مینیپولیشن چلتی ہے، وہ تو اس کے جواب دے ہوں گے ایک دن۔ آ، یہ ان کا پیسہ ان کا ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہے۔ اس خوفناک ہاتھوں میں چلے گئے تو وہ تباہی کروڑوں، اب فلسطین میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کوئی ایک شخص پہ نہیں آنی، اس پہ بہت لوگوں کی گردنیں کٹیں گی اللہ تعالیٰ کے، جب یہ اس میں جائیں گے کہ بے گناہوں پہ ظلم اور جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں رکھی اور خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ ایڈوکیٹ رائٹسنس اینڈ فاربڈ ایول، تو ایول ہو رہا ہے دنیا میں، اس کو کوئی فاربڈ نہیں کر رہا ڈر کے مارے، او کہ ہماری شامت نہ آ جائے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اعلانیہ کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے، اب آ گیا وہ دن جب سچے لوگ اپنی سچائی سے پہچانے جائیں گے، جو بھی اس دن اس خوبصورت جگہ میں پہنچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا قرآن میں، جس جنت کے باغات جو جن کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ تو خیر ایلیگوریکلی ہم تو تصور نہیں کر سکتے وہ کتنی خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں۔ تو وہ سچا کیا ہوتا ہے؟ جو سنسیئر ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی، اور ہم یہاں سچے بننے آئے ہیں تاکہ ہمارے اندر سے ہر جھوٹ نکل جائے، ہر مکاری نکل جائے، ہر فریب نکل جائے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ ہے، اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ وہ جھوٹے کو گائیڈنس بھی نہیں دیں گے، وہ وہیں سے وہ اپنے سے فریب کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے فریب کو ہی نہیں پہچان سکتے تو آپ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ ساری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دے رہے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی ہے، وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ سچائی پہ چل پڑیں، سچائی یعنی کہ وہی چیزیں فالو کریں جو سچ کی طرف لے کے جاتی ہوں، وہ چیزیں کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، وہ تمام بیسڈ آن سچ کیا ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ جو فریب ہے، جو دھوکہ ہے، جو جھوٹ ہے، وہ فریب ہے، وہ نظر کا فریب ہے، یہ دنیا نظر کا فریب ہے۔ جو سچ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں ہے، وہ صرف سچ کی گائیڈنس دیتے ہیں، کیونکہ یہی ہمیں بچا سکے گا۔ سچ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اپنے آپ سے سچ بولیں، اپنی حقیقت، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور لوگوں سے ڈر کے ہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے بہت سارے خدا بنا دیا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے اس کو میں کیسا لگوں گا اگر میں نے اپنی دل کی بات کہہ دی، اس کو وہ کیسے مجھے دیکھے گا اگر میں نے اپنا ماضی بتا دیا، یا اگر میں سوچوں کہ بھئی میں اس طرح یہ دنیا جو ہے، آپ ایک الگ سی راہ پہ اگر چلتے ہیں، یعنی کہ جو بھی سٹینڈرڈز اس دنیا میں بن چکے ہیں دنیاوی طور پہ، بس وہی ہیں شاید کہ یہ اچھا انسان وہی ہوگا جس کے پاس اتنی دولت ہے، عزت اسی کی ہوگی جس کے پاس اتنی کاریں ہیں، نوکر چکر ہیں، اور جو ایسے کپڑے پہنتا ہے، جو ایسا بنتا ہے، جس کے پاس اتنا سونا ہے، جس کے پاس ایک بڑا عہدہ ہے، ان کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے اگر جس نے سچ بولا، اللہ کی راہ پہ چلا، اس نے اللہ تعالیٰ کے مطابق نمازیں پڑھی، شرک سے پاک زندگی گزاری، اور زکوٰۃ دی اور چیریٹی دی، وہ سچ ہے، وہ اصل حقیقت ہے۔ تو وہ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ کے ساتھ خوش ہیں، یہ عظیم ترین فتح ہے۔ اس پہ ذرا جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات پہ۔ آگے ہے 120، To God belongs the sovereignty of the heavens and the earth.
and everything in them, and He's omnipotent. اردو میں ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہ قادر مطلق ہے. ہر چیز، اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی. اس میں جو دولت ہے، جو سونا ہے، جو چاندی ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتے ہیں. تو کائنات تو یہ تو اس زمین کی چیزیں ہیں. جو کچھ کائنات میں ہمارے تصور سے باہر ہے، کیا کیا ہے، کیسے کیسے ونڈرز ہیں. ہم تو ابھی اپنے سولر سسٹم کو جو ہے نا انسان کیا کہتے ہیں، ایک چھوٹے سے چاند پہ گیا ہے جو یہاں سے اب تھوڑا سا فاصلہ ہے، کچھ گھنٹوں کا رہ گیا ہے. ابھی تو ہم اپنے اتنی جرت نہیں کر سکتے ہم نیکسٹ اپنے زمین سے اگلے جو ہے نا مارس پہ انسان ابھی پہنچ سکے، قدم رکھ سکے. ابھی مشینیں پہنچ چکی ہیں، تو آگے سوچیں کہ بلینز آف سولر سسٹمز اینڈ ملینز آف گیلیکسیز، اور پھر یہ تو ایک یونیورس ہے، اس سے بڑا اوپر، پھر اس سے بڑا اوپر، اب اینڈ سو آن، آپ 7 آسمان تک جائیں. اس کے درمیان ہر چیز پہ جو قادر ہے، آپ اس کے ساتھ کیسے ایک انسان کو ملا دیتے ہیں؟ ہم کیسے یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وزڈم کو کوسچن کریں گے، ان کے انصاف کو کوسچن کریں گے کہ نہیں نہیں آپ چھوڑیں، مجھے پتا ہے یہ کتنا نیک آدمی، میرے پہ تو اتنے درود بھیجتا تھا دن رات، جب جمعہ پڑھنے جاتا تھا تو میرے درود پڑھتا جاتا تھا، میرے، آپ کے لیے نہیں، تو مجھے تو آخر کچھ کرنا ہے. کیا ایسا ہوگا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کریں پھر، اگر آپ، شاید آپ کو جواب ملے. انشاءاللہ میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں آج کا قرآن اسٹڈی. آگے بہن بھائی ہیں تو کامنٹس وہ بھی اپنے شیئر کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ سسٹر، پریز گاڈ. ماشاءاللہ، پریز کا. جی ماشاء اللہ. ہماری جو جس محلے میں ہماری بڑے پڑے، وہاں مسجد میں جمعے کے بعد اونچی اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھا جاتا تھا پروفٹ کی گلوریفیکیشن صلی اللہ علیہ، یا پتہ نہیں کیا کیا آگے اونچی اونچی آواز میں، اور گروپس میں لوگ پڑھتے تھے اور کافی دیر تک چلتا تھا. یہ ابھی امیجن کریں کہ یہ سب مطلب غور کریں. ابھی آپ جیسے اسرائیل کی بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو وہ لوگ اتنے غلط کام کر رہے ہیں، اب تو پوری دنیا اس بات پہ متفق ہو گئی ہے کہ یہ بہت ہی بری قوم ہے، جس سے قرآن سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں. تو لیکن یہ بھی بہت چھوٹی رہ جاتی ہے. جیسے یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ عیسیٰ کے حوالے سے، کہ ان کی جو عیسائی مذہب میں جو انہوں نے بیٹا بنا دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان جو ہے وہ جیسے شیشہ نہیں ٹوٹتا، شیٹر، وہ ہونے کو تیار ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے. اب اس سے یہ چیزیں جو ہے، یہ مطلب یہ ہے سب سے جو برا عمل ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ہے سب سے برا عمل. یہ قتل کرنا، یہ کرنا، یہ بری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو شرک ہے، اس سے بری چیز کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بری طرح شرک کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں. آن دا سائڈ نوٹ میں بہت ہی شوق ہوا. 2 دن پہلے میں رات کے 2 بجے گھر آیا، اور وہ کھانا وانا بنا کے مطلب ریڈی کر کے میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا. میں نے کہا دیکھوں کچھ پروگرام ہے، تو وہاں پہ امیزون پرائم میں ایک مووی آ رہی تھی، ڈاکیومنٹری، سیلین ڈیون کے نام سے. اور یہ ایسی سنگر ہیں جو ان کو جانتے ہیں سنگر کو، یہ ہائی نوٹس کو، ان کے جیسا ہائی نوٹس کوئی گا نہیں سکتا. سیلین ڈیون 90s میں ان کا جو ٹائٹینک کے لیے گانے گائے، اور بہت ان کے ہٹ سانگز اور کانسرٹس، اور یہ وہ ٹاپ سنگرس تھے. اور میری بھی یہ شی واز ون آف مائی فیوریٹ سنگر. ان کے سانگ میں
لسننگ ٹو اٹ آن دا ریپیٹ اینڈ نیور گیٹ ٹائرڈ, کہ میں تھکتا نہیں تھا سن کے. لیکن ان کے اوپر ایک ایسی بیماری آ پڑی کہ وہ دیکھ کے مجھے دنیا میں آپ کتنی بھی اچیومنٹ کر لو, انسان اتنا بے بس, اس کا جسم کچھ 10-15 منٹ کے لیے بالکل ہو جاتا ہے کہ موو نہیں کر سکتی, پیرالائز ہو جاتا ہے, اور اتنی شدید پین میں ہوتی ہے وہ. اب نہ تو وہ ویسے ہائی نوٹ کے گانے گا سکتی ہیں, اب ان کی کانسرٹس بھی کینسل ہو رہی ہیں. یہ ہے زندگی. اتنی اچیومنٹ, اتنی ہائی اچیومنٹ کے بعد بھی آپ دیکھتے ہو کہ یہ اینڈ ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا لتا منگیشکر جو اتنی مطلب انڈین اور پاکستانی گانوں میں ون آف دا ٹاپ پرسن تھی, ان کا بھی دیکھیں انتقال ہوا ریسنٹلی. ان چیزوں کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ پہلے کچھ بھی ہم کر لیں دنیا میں, it's useless, اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا. انشاءاللہ یہ جو ہے آپ نے سٹارٹ کیا تھا 116 سے, یہ ان کو اگر ہم لوگ بہت ہی آنیسٹلی اس کو اسٹڈی کریں تو یہ بہت ہی دا وے اللہ تعالیٰ نے یہ لینگویج جو یوز کی ہے نا, اس کا جو اسٹرکچر ہے ورسز کا, وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اگر ان کو دیکھیں, ایک طرح سے تو ہمیں فیوچر کی پریڈکشن مل رہی ہے, یہ ایگزیکٹلی فیوچر میں یہ ماجرا ہوگا ورڈ بائی ورڈ, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, آن دا ڈے آف ریزریکشن گاڈ ول سے. سو یہ جو کانورسیشن ہو رہی ہے, جو کہ ابھی ہوئی نہیں ہے, کیا ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا؟ یہ ایگزیکٹلی ورڈز جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئیں گے کہ او جیسس سن آف میری, ڈیڈ یو سے ٹو یو دا پیپل میک می اینڈ مائی مدر آئیڈلس بسائڈ گاڈ. اور یہ ایگزیکٹ ورڈ ہو گئے عیسیٰ کے, ان کے منہ سے نکل رہے ہوں. یہ ان اٹ سیلف بندہ سوچے کہ یہ ایگزیکٹلی اس طرح یہ ہوگا فیوچر میں. ان کے جو ایک فیوچر کا جو ماجرا ہے وہ آج جیسے کوئی بندہ فیوچر سے ٹریول کر کے ابھی ہمارے ٹائم میں آ جائے اور ہمیں بتا رہا ہو کہ ایگزیکٹلی فیوچر میں کیا ہوا, یہ وہ والی بات ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں, آپ ان کو معاف کریں یا ان کو سزا دیں, یہ آپ کی قوم ہے, میرا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. ان فیکٹ کہ جیسے وہ عیسیٰ کے پاس جب وہ ڈسائپلز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں کہ اے اچھے استاد, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کہ ہم جنت میں جا سکیں. تو اس سے پہلے کہ وہ ان کو بولیں کہ یہ کرو وہ کرو, وہ ان کو وہی ٹوک دیتے ہیں. یہ بائبل میں ہے اور ہر اس کا ورژن اٹھا کے دیکھ لیں, ایگزیکٹلی آلموسٹ سیم ورڈنگ یوز کی ہے انہوں نے. ایون ٹرانسلیشن میں بھی کوئی اس میں وہ چینج ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم اچھا کیوں کہتے ہو, اچھے صرف خدا ہیں, گاڈ ان ہیون. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اوبے دا کمانڈمنٹس, کہ جو اللہ کے حکم ان پہ چلو. تو یہ خود ان کی کتاب میں ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ لکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ غور کریں کہ کوئی کلیئر بات ہو سکتی ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اچھے صرف خدا ہیں. مجھے تم اچھا کیوں کہہ رہے ہو, ان کو ٹوک رہے ہو وہاں پہ, مجھے اچھا کیوں کہہ رہے ہو. اور ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں, میں وہی کام, میں اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ہر وہ کام کروں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں. اور یہ بھی ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ جو ڈفرینٹ ٹرانسلیشن میں سملر بات کہی گئی ہے. اب آپ غور کریں کہ ہم لوگ ایسے مسلمانوں کے حوالے سے عیسائی مذہب کو دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کیسے غلطی کر سکتے ہو. یہ تو بہت ہی سیدھی ساری بات ہے. وہ خود منع کر رہے ہیں صاف. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے, اور یہ ان کی بائبل میں بھی لکھا ہے کہ وہ ہم لوگ جب ڈبیٹ کرتا ہے کسی عیسائی مذہب سے تو وہ ایگزیکٹلی سیم ورڈ. اور یہ آپ دیکھ لیں احمد دیدات, ڈاکٹر ذاکر نائک اور بڑے اسکالرز نے جو ڈبیٹس کیے ہیں وہ اگر آپ سنیں تو بڑے سالڈ پوائنٹ کھڑے کرتے ہیں وہ. مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی کتاب کو دیکھا ہے. تو ماشاءاللہ جب ہم نے ایز اے سبمٹرز, ایز اے فرمانبرداری میں آنے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں نا تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس کے اپنے آپ کو باہر نکال کے سوچ رہے ہو, تم اندر بیٹھ کے سوچ رہے ہو. تو جب ہم نے باہر سے اپنے آپ کا جائزہ لیا, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا, تو بالکل اسی طرح جس طرح بائبل میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے اچھا کیوں کہہ رہے ہو, خدا ایک ہے, خدا کی عبادت کرو, انہی کے حکم کو مانو اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو. واضح طور پہ لکھا ہے, واضح طور پہ. obey the commandments if you want to go to heaven. اس سے زیادہ پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خون وہ ہمارے لیے مرے, یہ ہوا وہ ہوا.
جب ہم نے اپنے مذہب کو باہر نکل کے خود جائزہ لیا تو ہمیں بھی بالکل سملر پکچر نظر آئی کہ قرآن میں بھی اسی طرح واضح طور پہ صاف طور پہ لکھا ہوا. ماشاء اللہ لاسٹ قرآن اسٹڈی میں جو میں نے مینشن کیا تھا کہ کہہ دو کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں کہ میرے اوپر وہی آتی ہے, تمہارا رب ایک ہے. تو جو شخص اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو چاہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سورہ 18 کی آخری آیت ہے اور اس سے پہلے جو 7 سمندروں کا قصہ ہے. تو یہ بہت ہی, جب تک ہم اپنے آپ کو اس کنویں کے مینڈک کی طرح اندر بیٹھ کے سوچتے رہیں گے کہ اور یہی بولیں گے بس دنیا اتنی بڑی ہے, جب تک ہم اس کنویں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ٹھنڈے دل سے اپنا جائزہ نہیں لیں گے تو ہم پھر اسی پگڈنڈی پہ چلتے ہوئے وہ جیسے پائٹ پائپر کے پیچھے چلتے چلتے وہ یہ جو بانسری بجا کے چل رہا ہے, جو امام جو نالج ہمیں دیا گیا ہے. اور اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے اسے پچھلی قرآن اسٹڈی میں پڑھا تھا کہ ڈو ناٹ فالو دا پیرنٹس بلائنڈلی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے بھی پائٹ پائپر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بس چلتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پھر کیا حشر ہوگا ہمارا. اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا 116 میں کہ تمہارے آپ کے بندے ہیں, آپ چاہیں ان کو معاف کر دیں, لیکن دیکھیں اس وقت یہ جو 116 میں نے کافی جب پہلے پڑھی تو میں سوچا تھا شاید اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ پہ بات ڈال رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے دیکھے ججمنٹ یہاں پہ آلریڈی دے دی ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ یہاں پہ کر دیا آلریڈی. اور فیصلہ کس بات کا کیا ہے کہ جو میں اس کی رفلی پریزنگ کرتا ہوں کہ کہ اف یو پنش دیم 118 میں کہ دیر یور کانسٹیٹیوشنس. اچھا اب یہ دیکھیں 119 میں اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ دے دی. گاڈ ول پروکلیم دس از دا ڈے وین دا ٹروتھفل ول بی سیوڈ بائی دیئر ٹروتھفل اٹرنس. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ. جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا جج جو ہیمر کو اسٹرائک کر کے کہتا ہے کہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی سے وہ فیوچر میں جو بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ابھی. گاڈ ول پروکلیم, یہ اللہ تعالیٰ کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں جو اس وقت ہمیں سنائی دیں گے کہ اس دن وہ شخص اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا. یہ وہ دن ہے جب سچے لوگ اپنی سچائی سے پہچانے جائیں گے اور وہ باغوں کے مستحق ہوں گے. تو یہ ہے ججمنٹ کہ جو لوگ سچے ہوں گے, جنہوں نے سچ بولا دین کے حوالے سے, جنہوں نے سنی سنائی باتوں پہ اور جھوٹ بول کے اور اللہ کی آیتوں کو بدل کے اور لوگوں کو گمراہ کر کے, اور یہ سارا جو گناہ اتنا شدید ترین دنیا میں ہو رہا ہے, جیسے بھی میں نے بنی اسرائیل کی بات کی تھی, سب سے بڑا گناہ تو آئیڈل ورشپ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اس سے بڑی چیز بری نہیں ہے. ایون میسنجر آف دا کاورنٹ نے بھی صاف طور پہ کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں چوری اور یہ قتل و غارت اور یہ سب بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. کہتے ہیں سب سے بڑا جو گناہ ہو رہا ہے وہ دنیا میں آئیڈل ورشپ ہو رہی ہے, جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ایون تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ یہ آپ کے بندے, آپ انہیں معاف کریں یا آپ کو سزا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو سچے ہوں گے وہی بخشے جائیں گے, جنہوں نے جھوٹ بولا اور غلط کام کیے وہ نہیں بخشے جائیں گے. ماشاء اللہ, پریز گاڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی, آپ نے مزید اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو اور ایکسپلین کر دیا ہے. صرف تھوڑا سا میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہ جو ایک آیت نمبر 116 سے لے کے 120 تک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیوچر میں کا وہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے, فیصلے کا دن جو ہوگا آئے گا انشاءاللہ, یقینی طور پر جو آئے گا, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا خوبصورت اور بہت واضح قسم کا ایک نبی کے ذریعے کے تھرو سے ہمیں نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن کیا گفتگو ہوگی اور کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے, اور کس طریقے سے ان نبیوں سے سوال و جواب کیا جائے گا. یہ بھی آنسریبل ہوں گے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرا خیال ہے بہت سے مسلمان جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ عیسیٰ کے ساتھ ہوگا, شاید باقی محمد کے ساتھ یا باقی جو نبی ہیں ان کے عیسیٰ موسیٰ کے ساتھ, کیونکہ وہ یہ محمد تو اللہ کا انہوں نے محبوب بنا دیا اور موزس کو انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا. شاید ان کی قوم کے ساتھ نہیں ہوگا, ان سے یہ صرف عیسیٰ کے ساتھ شاید ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایگزامپل کے ذریعے
بتا رہی ہیں کہ یہ سب سے ہوگا، سوال جواب جو ہے، حساب کتاب سب نے دینے ہیں۔ اور اس میں جو میسنجر جواب دیں گے وہ بھی ایک ایگزامپل، ایک مثال کے ذریعے سے، جو کہ سچی جو واقعہ ہے اس کے تھرو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی جواب یقینی طور پر الفاظ بھی یہی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو عیسیٰ کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں کہ وہ بھی یہی الفاظ بولیں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ چاہے ان کے ساتھ جو کریں۔ اور سیم یہی محمد بھی کہیں گے، وہ سفارش نہیں کریں گے، ان کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ تو میرے اوپر درود بھیجنے والے اور یہ تو میری عبادت کرنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آپ معاف فرما دیں، جو کہ بے انتہا جھوٹی حدیثیں ان کے محمد کے نام کے ساتھ گھڑ کر، تو انہوں نے ایک اور نیا مذہب جو ہے وہ شیطان نے تخلیق بنا لیا ہے، جس کے اوپر کہ ساری مسلم دنیا جو ہے وہ چل رہی ہے۔ قرآن کو انہوں نے اٹھا کے پیچھے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور وہ اسی خوش فہمی میں ہی وہ جو ہے وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو وہ ضائع کر کر چلے جاتے ہیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے کا سودا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ سے یہ جو 120 میں انہوں نے 119 میں انہوں نے بولا ہے، یہ صرف وہ عیسیٰ کو کہیں گے کہ اللہ اعلان کرے گا یہ وہ دن ہے جب سچے لوگ اپنی سچائی سے پہچانے جائیں گے۔ تو یہ صرف عیسیٰ کی قوم کے لیے یا عیسیٰ کے لیے نہیں ہوگا، یہ اس طرح کا اعلان جو ہے نا وہ ساری انبیاء رسولوں اور جو انہوں نے پیغام جن انسانوں کو دیا ہے، اور جو انہوں نے لیا اور اس پر عمل کیا یا نہ کیا، وہ ان سب کے لیے ہے۔ یہ اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس دن سب انسانیت کے لیے ہوگا، یہ صرف عیسیٰ کی قوم کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہ بات جاننا اور اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان جو ہے وہ اتنی دھوکے میں زندگی، اتنی جھوٹے طریقے سے اور اتنی گناہ گار طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹ کر گزار رہا ہے، اور اسی خوش فہمی میں کہ ہم تو محمد کی امت ہیں اور ہم نے تو ہر صورت میں جو ہے نا ہم بخشے جانا ہے۔ تو یہ اس دن ان کے لیے یہ بہت ہی دہلا دینے والا، پھر آگے ان کا جو ہے نا انتظار ہو رہا ہے ان کو دہلا دینے والی خبر کے ساتھ۔ تو یہ جاننا جو ہے نا بے حد ضروری ہے، تمام مسلمان جو سننے والے ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ جو بھی بچے گا وہ اپنے اعمال سے بچے گا، وہ کہ نہ تو وہاں پہ سفارش ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، نہ کوئی شفاعت ہے اور نہ ہی کوئی آپ کی کرے گا۔ سب جو ہے وہ اپنے اپنے اعمال سے پہچانے جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے، انہی سے وہی ان کے اعمال یا ان کو اللہ تعالیٰ کی بخشش میں لے جائیں گے، اور یا پھر وہ انتہائی بدترین جگہ جس کا نام جہنم ہے، وہاں پر ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں پہ کہیں کوئی اختتام نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں پر پھر موت بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، میں بس تھوڑا سا ایڈ اور یہ کرنا چاہتا ہاں جی، ماشاء اللہ، پریز گاڈ، آئی مین یہ اسٹوریز ہے نا، یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمارے لیے قارون اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے بیان کیا۔ یہ ہے ریالٹی اس ورلڈ کی۔ ابھی ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی ہم جاب اسٹیو کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح جب وہ موت کے بستر پہ تھا اور اتنا پیسہ کمایا اس شخص نے، اتنا جب وہ کما رہا ہوگا تو اس کو یہ پیسہ ہی دنیاوی چیزیں ہی نظر آ رہی ہوں گی، لیکن جب وہ موت کے بستر پہ تھا، کینسر، اور اس کے لیے کوئی اب بس دن گن رہا تھا، تو اس کے آپ جا کے اس کے نا وہ اینڈ لائف کے نوٹس پڑھیں، بہت بہت ہلا دینے والے، وہ جو ریالٹی نظر آتی ہے نا دنیا کی، وہ کیا اس کے میں تھوڑا سا پیرافریز کرتا ہوں، کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اسٹیٹس کو دیکھ کے کہ میں بڑا ہی پاورفل، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، یہ ہیں وہ ہے، لیکن میرے لیے بالکل کچھ معنی نہیں رکھتے یہ چیزیں۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں وہاں سے لوگوں کے لیے بڑی معنی رکھتی ہیں، لیکن میں اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور اس کی جو بہت ہی ہلا دینے والے ریالٹی اس دنیا کی نظر آتی ہے
کہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا جو ہے illusion کا مطلب اس کی کوئی مطلب کچھ ہے ہی نہیں. آپ کو سامنے میں جادوگر وہ چیز دکھاتا ہے لیکن جب آپ قریب جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. جیسے ٹی وی کی اسکرین جو ہوتی ہے وہ لومینیٹ ہوتی ہے, جب اس کو بند کر دیتے ہیں تو سب کچھ چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا بالکل اس طرح ہے جس دن اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا جیسے ٹی وی کا سوئچ ہوتا ہے آف کر دیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس سے پہلے اگر ہم نے کچھ کر لیا اس وقت تو بہت دیر ہو جائے گی. تو اگر موت کے آنے سے پہلے اگر ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر لیا تو پھر اسی میں ہماری بخشش ہے. ورنہ یہ جو آیتیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کا ہمیں بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے. عیسائی مذہب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وارن کر رہے ہیں اور ہمیں بھی وارن کر رہے ہیں کہ یہ ہے میسنجر کا رول. میسنجر کا رول تو صرف پیغام کو پہنچا دینا تھا. ہمیں صاف طور پہ پتہ ہے کہ میسنجر کا مطلب کیا ہوتا ہے. پیغمبر جو پیغام لے کے آتا ہے. پیغمبر جو ہوتا ہے جو پیغام لے کے آتا ہے وہ خود کچھ نہیں کہتا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں. جیسے ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بندے آپ معاف کریں یا انہیں چھوڑ دیں, تو سملر وے جو مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پروفٹ محمد ہمارے لیے ہم نے جو درود پڑھے ہیں, ہم نے یہ کیا ہے, ہمارے لیے کھڑے ہوں گے. تو وہ بھی سملرلی باتیں ان کی طرف سے بھی آئیں گی کہ آپ کے بندے ہیں, آپ انہیں معاف کریں یا آپ انہیں چھوڑ دیں. میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے نماز میں میرا نام شامل کرو, یا اذان کے اندر میرا نام شامل کرو, یا کلمے کے اندر میرا نام شامل کرو, یا مجھے آپ کا محبوب بنا دو, یا یہ کر دو. یا وہ لسٹ جو ہے وہ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن نان سٹاپ ہے. مذہب کے اندر ہم نے ان کو بالکل ایڈ کر لیا. مذہب صرف اللہ کا ہے, صرف اللہ کی بات ہے. ہم نے ان کو مذہب کے تقریباً ہر موڑ کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے. ان کی جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ نماز تو صرف اللہ کے لیے, وہ سنت پہ ہم ان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں بہت سوچنے کی ہیں, لیکن اگر انسان نے ابھی کچھ نہیں کیا تو پھر بہت دیر ہے. لیکن یہ ایک بات ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ رزلٹ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن قیامت کا ہمیں بتا رہے ہیں, قیامت کے دن یہ سب ہوگا. اسی کے ساتھ اللہ نے ایک اور چیز کی پریڈکشن جو ہے, اللہ تعالیٰ کی پریڈکشن تو ایسی ہے کہ وہ ہو کے رہے گی. ایک اور چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے فیوچر کے حوالے سے پریڈکشن کی ہے وہ ہے قلیلا ما تذکرون. بہت کم لوگ ہیں جو وہ ہدایت لیتے ہیں, جو کہ بات کو نصیحت کو پکڑ رہے ہیں, بہت کم. جس طرح یہ عیسیٰ کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے حوالے سے بتا رہے ہیں, اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بتا دی ہے کہ چاہے کوئی جتنا رو پیٹ لے, جتنا شور واویلا مچا لے, جو رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ موسٹ پیپل جب اللہ کا خالص نام لیا جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. جب تک اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لیا جائے ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت سے بھی یقین نہیں رکھتے, وہ سے کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں بتا دیا کہ مطلب 1 لاکھ رفلی اگر ریشو کرے تو 1 لاکھ یا 1 کروڑ بندے آئیں گے, تو ان میں سے بہت ہی گنے چنے لوگ ہوں گے جو اس پہ چلیں گے. تو جس شخص کو خالص اللہ کیا پیغام ملے, جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ فرمانبرداری میں اللہ کا پیغام کر دیں گے, اللہ ایک ہے صرف اسی کی عبادت کریں, ان کے ساتھ کسی کو کسی لیول پہ شریک مت ٹھہرائیں, اپنی عبادتیں صرف اور اس میں کسی اور کا نام تک نہیں لیں. اگر اس بات سے کسی کو غصہ آتا ہے تو آنیسٹلی وہ مطلب غصہ کیوں آتا ہے اور اس کے جواب میں ایک اور بات کہوں گا کہ غصہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آنیسٹلی یہ پریڈکشن ہے نا, کوئی فالو نہیں کرے گا. مطلب یہ بات ایسی ہے کہ کسی عوام کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا خالص اللہ کی بات پرچار کر رہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ماننے والے بہت ہی کم ہیں, اس سے آپ کی گنتی میں فرق نہیں پڑے گا. آنیسٹلی یہ بہت ہی, میں ایک ریورس سائیکالوجی میں ایک بہت ہی ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں کہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑنے والا. آپ بھلے اس کو سن لیں بھلے اگنور کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک پریڈکشن دے دی ہے فیوچر کے حوالے سے, قلیلا ما تذکرون, بہت ہی کم ہیں جو فالو کریں گے. ہم تو صرف ماشاءاللہ سے جیسے موسیٰ جو تھے جب فرعون کے پاس گئے تو آخر میں 2 بندے تھے, تو موسیٰ سے جب پوچھا جائے تم کیوں گئے, مطلب انہوں نے تو فالو کرنا ہی نہیں تھا. وہ پیغام کا پہنچنا تھا ہر انسان کے پاس, وہ پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا ملے. تو یہ ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پہنچانے کے. تو ماشاءاللہ ہم لوگ ایسی اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ ہم لوگوں تک پیغام پہنچا دیں. صرف اور صرف مقصد یہ پیغام کا پہنچانا. ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اگر کسی کو اس پیغام سے غصہ آتا ہے تو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا مقصد کسی کو ہدایت دینا نہیں, ہمارا مقصد صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے. اور یہ ایک نوبل کام جو میسنجرز بھی کرتے رہے, اور ہم اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اسی میں لگے. پریز گاڈ, ماشاء اللہ.